السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولما جاء موسى لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ تو جیسا کہ کل ہم اثبات رؤیت اللہ پڑھ رہے تھے کہ مومنین کے لیے اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار جنت کے اندر ہوگا، اور اس کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے، یا اس کی اس بات کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے تقریباً 5 آیتیں ذکر کیے، جن میں سے کچھ صراحتاً تھیں اور کچھ تلمیحاً تھیں، جس سے اللہ رب العالمین کے دیدار کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن مومنین اللہ رب العالمین کو جنت کے اندر دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اہل تعطیل ہیں، یا معتزلہ ہیں، یا اشاعرہ ہیں، یا جہمیہ ہیں، جو اس صفت کے یا اس اثبات رؤیت اللہ کے قائل نہیں ہے، اس کے منکر ہیں، ان کے ادلہ کیا ہیں اور ان کے ادلہ کے جواب کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا آج ہم دراسہ کریں گے۔ تو ان لوگوں کی دلیل جو ہے، جو سمعی دلیل ہے، یا قرآن کی آیت یا احادیث، جس سے استدلال کرتے ہیں کہ بندے اللہ رب العالمین کو کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ پائے ہیں، نہ دیکھ پائیں گے۔ اور وہ دلیل ان کی کیا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت مقررہ پر آئے، اپنے رب سے بات کی، تو کہا اے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا کہا؟ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبْلِ، تو جب محل شاہد ہے ان فرق معتزلہ کا، اہل تعطیل کا، جہمیہ کا، معتزلہ کا، اشاعرہ کا، جو کہ اللہ رب العالمین کی اثبات و رؤیت اللہ کے منکر ہیں، کہ رؤیت کے منکر ہیں، اللہ رب العالمین کے رؤیت کے منکر ہیں، کہ بندے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر لن استعمال کیا گیا ہے، اور لن یہ ہرگز و مؤبد کے معنی میں ہوتا ہے، تعبید کے معنی میں ہوتا ہے، کہ کبھی بھی بندہ کبھی بھی کہیں بھی اللہ رب العالمین کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ منسوخ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ بندہ اللہ رب العالمین کو کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو ان پر رد ایسے کیا جائے گا کہ لن جو ہے یہ تعبید کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ تعبید کے اگرچہ لن کے ساتھ نون ثقیلہ کے بھی داخل کر دیا جائے، اور لن کے ساتھ نون ثقیلہ کے بعد ابدن بھی داخل کر دیا جائے، جسے لن یتمنوہ ابدا، لن یتمنوہ ابدا، وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، لیکن کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے لن جو ہے یہ اگرچہ لن نون ثقیلہ اور ابدا کے ساتھ بھی آئے، تب بھی تعبید کا معنی نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب الفیہ کے اندر کہتے ہیں، امام مالک اپنی کتاب کافیہ کے اندر کہتے ہیں وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدًا فَقَوْلُهُ اُرْدُدْ وَسِوَاؤُهُ فَعْضُدَ، کہ جس نے یہ دیکھا یا جس کا یہ خیال ہے کہ لن جو ہے وہ نفی میں تاکید ہمیشگی کے معنی میں آتا ہے، تو اس کا قول جو ہے اس کو پلٹ دو، اور اس کے علاوہ کا جو قول ہے وہ اس کو تقویت پہنچاؤ، یعنی لن نفی میں ہمیشگی کا معنی نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو جواب ہو گیا لن کا، جو لوگ اصطلاح کرتے ہیں کہ لن ہمیشگی کے معنی میں۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے رؤیت طلب کی تھی، وہ دنیاوی رؤیت طلب کی تھی، آخرت کی رؤیت نہیں طلب کی تھی۔ ہم بھی دنیا کے اندر تمہارے ساتھ ہیں بھائی، کہ دنیا کی آنکھیں کی پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے، اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں،
لیکن جہاں تک رہا مسئلہ آخرت کا، جو ہم پڑھ رہے ہیں آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کا، تو آخرت میں مسلمان مومنین جنتی اللہ رب العالمین کو جنت کے اندر دیکھیں گے، اور وہ سب سے بڑی جنت کی نعمت ہوگی، جیسا اللہ رب العالمین نے کہا احسنوا حسنا وزیادہ زیادہ، اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی، تو اگر ہم تعبید کا معنی لیں گے تو یہ بھی تعبید کا معنی اگر مان بھی لیں بالفرض، تو اگر دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ہم لوگ اس بات کرتے ہیں وہ آخرت کا اس بات کرتے ہیں، ہم بھی دنیا میں کہتے ہیں کوئی آخرت دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور دوسری بات، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، بس چند سیکنڈ کے لیے مانتے ہیں، تو بتائیے کہ اگر رؤیت ممکن نہیں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بیوقوف تھے کہ وہ رؤیت کا مطالبہ کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بیوقوف تھے، گویا کہ ان کا سوال جو جہل پہ مبنی تھا، جہل پہ مبنی تھا، جو چیز ممکن ہی نہیں ہے کوئی آدمی کیسے اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ یعنی جو چیز ممکن ہی نہیں ہے، مستحیل ہے، اور آدمی اس چیز کا مطالبہ کرے تو یا تو کہیں گے پاگل ہو گیا، یا تو کہیں گے بیوقوف ہے، یا تو کہیں گے پاگل ہے تو کہیں گے بیوقوف ہے، سٹیا گیا ہے۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اگر یہ بات ممکن ہے کہ یہ بات ہے کہ کوئی دنیا دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ رب العالمین کو، تو کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا؟ گویا کہ وہ پاگل تھے، بیوقوف تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ ممکن ہے، اور آخرت کے اندر ممکن ہے، دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے تو دیکھیے پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر میرا تجلی ہو رہا ہے، اگر تجلی تم دیکھ سکتے ہو تو پھر بعد میں دیکھ لینا۔ جب تجلی ہوئی اس سے چکا چوندھ ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے چہرے کی صبحات جو ہے، روشنیاں جو ہے، اگر تاک دنیا کے اندر تو پوری دنیا کیا ہوگی؟ جل کر ختم ہو جائے گی، دنیا اس کی تاک نہیں لے سکتی، اس کی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے دنیا کی آنکھیں اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتی ہیں۔ اور پھر جب آخرت کا مسئلہ اللہ رب العالمین پوری چیزیں بدل دے گا، یہ زمین وہ زمین نہیں ہوگی، یہ انسان کا جسم وہ انسان کا جسم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قد و قامت کے اندر چینجنگ ہوگی، انسان کی عمر کے اندر چینجنگ ہوگی، انسان تمام کے تمام نوجوان ہوں گے، 30 سے 35 سال کی عمر میں، 25 سے 35 سال کی عمر میں، سب نوجوان، جوان نوجوان کی عمر حالت میں، اور ان کی آنکھوں کو اللہ رب العالمین طاقت دے گا اور ان کو جسمانی قوت دے گا۔ تو یہ دنیاوی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو مت قیاس کیجیے، بلکہ آخرت کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں چینج کر دی جائیں گی، بلکہ اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی کے اندر آنکھوں کی اتنی روشنی دے گا کہ انسان اپنی جتنی ملکیت اس کی ہوگی جنت کے اندر، جو اس کی زمین ملے گا، یعنی جہاں تک اس کی وہ ہو سکے گی، ایک دم آخر تک سب کچھ اس کا نظر آئے گا، سب کچھ اس کا نظر آئے گا اپنے ایک جگہ میں بیٹھ کر کے۔ اور دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایک روم میں بیٹھ کے پیچھے دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ پا رہے کیا ہو رہا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں، بلکہ پوری چیزیں اس کو اس کی جو ہوں گی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد ان کی دوسری دلیل سماعی دلیل، یعنی قرآن و حدیث سے قرآن سے جو دلیل ہے ان کی، کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر، کہ نگاہیں اس کو اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، کرتا ہے، اور وہ بڑی باریک بھی ہے، لطیف ہے، خبیر ہے۔ تو ان پر رد کیسے کریں گے؟ ان الآیہ فیہ نفی الادراک، ہم کہیں گے بھائی اللہ رب العالمین نے اس میں ادراک کی نفی کی ہے، ماہیت کی نفی کی ہے۔ اس میں کس کی نفی کی ہے؟ ماہیت کی نفی کی ہے۔ والرؤیا لا تستلزم الادراک، اور رؤیت سے ادراک لازم نہیں آتا ہے۔ جیسے ہم سورج دیکھتے ہیں تو کیا سورج ہم نے دیکھ لیا تو اس کی ماہیت کیسے، کس چیز سے بنا ہے، کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا نہیں اس کے اندر ہے، کیا کیا نہیں، تمام چیزوں کو پتہ پا سکتے ہیں؟ نہیں، بل ہم نے دیکھ لیا۔ مثال کے طور پہ ایک لیپ ٹاپ ہے، موبائل میرے پاس ہے جس سے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، میں لیپ ٹاپ سے اوپر سے پڑھا رہا ہوں، دیکھ لیا ہوں، اندر کیا کیا سسٹم لگے ہوئے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں،
تو جو اس کے اندر کی جو تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پتہ لگانا دیکھنا یہ ادراک ہوتا ہے. اور رؤیت کیا ہوتا ہے؟ صرف مجرد دیکھنے کو. تو اللہ رب العالمین کے جو ادراک ہو اور مجرد دیکھنے دونوں میں فرق ہے. یعنی یہاں ادراک سے مراد ہے کہ اس کا احاطہ کرنا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے کیسا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کا. کوئی اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کر سکتا. بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجرد دیکھنا. تو یہاں پر ادراک اور رؤیت میں فرق ہے. تو اس کے ہم بھی قائل ہیں لا تدرک الابصار کہ اللہ رب العالمین کا ادراک اور اس کی ماہیت اور تمام چیزوں کو کوئی ادراک نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تھی ان کی چند دلیلیں اور اس کا جواب جو کہ وہ اہل تعطیل جہمیہ معتزلہ اشاعرہ اللہ رب العالمین کا اس بات کا مطلب اللہ رب العالمین کی رؤیت کے اس بات کے منکر ہیں کہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی رؤیت ثابت ہے. مومنین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جس طریقے سے سورج کو لوگ دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں بدلے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اسی طریقے سے لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے. یعنی کہ بغیر کسی حجاب کے بغیر کسی پردے کے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے اس بات رؤیت اللہ ثابت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بات رؤیت اللہ ثابت کرنے کا اس بات رؤیت اللہ جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوگی اور جب اس کو ثابت کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت ہوگی کل قیامت کے دن تو دل جو ہوگا وہ ہمارا اللہ رب العالمین کی دین کی طرف شریعت کی طرف زیادہ مائل ہوگا. کیونکہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے ہر کوئی کوشش کرے گا کوسا ہے. تو انسان اللہ رب العالمین کی طرف زیادہ مائل ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا. یعنی ہم اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کرائے گا. تو کیوں نہ ہم اس کے لیے دنیا کے اندر جس چیز کے لیے بھیجے گئے ہیں نیک اعمال کرنے کے لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا کیوں نہ ہم دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال کا کریں اور نیک اعمال کو کرتے رہیں تاکہ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار حاصل ہو سکے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.